ہے، مجھے بھی ہیں، میں نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے، مولانا مودودی نے یہ صحیح نہیں لکھا، لیکن آپ یقین مانیں پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو مولانا مودودی کے علاوہ کون ہے مطلب جس کو لوگ جانتے ہو پاکستان میں ہیں؟ مطلب آپ دیوبند کا کوئی عالم دین ان کا نام لے کے بتا دیں، کوئی بریلوی مکتب فکر کا کوئی عالم دین مطلب ان کا نام لے کے بتا دیں، کوئی اہل حدیث مکتب فکر کا عالم دین ان کا نام لے کے بتا دیں کہ جنہیں دنیا جانتی ہو. پاکستان والے تو جانتے ہوں گے، سعودی عرب والے بھی جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جسے دنیا جانتی ہو. آپ ملائیشیا میں چلے جائیں تو لوگ مودودی کو جانتے ہیں، آپ ادھر مراکش میں چلے جائیں تو لوگ مودودی کو جانتے ہیں، آپ یو کے میں بیٹھے ہو، امریکہ میں بیٹھے ہو تو لوگ مودودی کس وجہ سے جانتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فکری کام کیا ہے. فکری کام کرنا اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. انہوں نے ان فتنوں کو ایڈریس کیا ہے کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ملت کے لیول پہ، ملت اسلامیہ کے لیول کے فتنے تھے. الرحمن الرحیم، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، ثم اما بعد. وقت حاضر کا ایک اہم مسئلہ اہل بدعت کے تعلق سے اور جو مخالفین گمراہ ہیں ان کے رد کے تعلق سے، اخوانی اور اس جیسے جو دوسرے ہیں نام نہاد اہل حدیث یا سلفی کہلانے والے عرب میں یا یہاں پر، ان کے پھیلائے گئے ایک شبہ جس کا علماء و مشائخ نے رد کیا ہے، خصوصاً علامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے. اس طریقے سے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی اس قسم کے منہجی مسائل کا جواب دیا ہے، جو ہم آپ کے سامنے صالح الفوزان حفظہ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں کہ جب گمراہ لوگوں کا رد کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی اچھائی بھی بیان کرو، عدل و انصاف سے کام لو، اور اسے منہج موازنات قرار دیتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ دلائل لے کر آتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے فلاں فلاں چیز کی اللہ نے تعریف کی. سلف صالحین کا طریقہ اور منہج نہیں ہے اور گمراہی پھیلانا کے مترادف ہے. ان میں سے مشہور جیسے کہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، اس قسم کی چیزیں پیش ہیں آج کل، جو کہ نام نہاد اہل حدیث ہیں اور جو ہے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار مودودی وغیرہ کو پروموٹ کرتے پھیلاتے ہیں، ترین شرکی عقیدے دفاع کر کے دوسروں کی خوف ٹھہراتے ہیں. چنانچہ اس تعلق سے اس بارے میں فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، جیسے کہ الاجوبۃ المفیدہ عن الاسئلۃ المنہج الجدیدہ سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا جن شخصیات کا رد مقصود ہو کہ ان کی اچھائیاں بھی بیان کرنی چاہیے. سوال کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کے محاسن اور اچھائیاں بھی بیان کریں جن سے ہم لوگوں کو خبردار کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، اگر آپ ان کے محاسن بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ہرگز نہیں، ان کے محاسن بالکل بیان نہیں کیے جائیں گے، ان کی اچھائیاں. بس اس غلطی کا ذکر کریں جس کے وہ مرتکب ہیں، کیونکہ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کے حالات کا تزکیہ دیں، بلکہ آپ اس غلطی کو بیان کرنے کے ذمہ دار ہیں جو ان میں پائی جاتی ہے، تاکہ اس سے توبہ کریں، اور اس لیے بھی کہ دوسروں کو اس سے خبردار کریں. اور جو غلطی ان میں پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ ان کے تمام حسنات کو ہی مٹا دیں اگر وہ کفر و شرک ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کے حسنات پر بھاری ہوں، یا پھر وہ آپ کی نظر میں تو حسنات ہو مگر عند اللہ حسنات شمار نہ ہو. اس پر تعلیق کرتے ہوئے جنہوں نے جمع کیا ہے شیخ جمال بن فرحان الحارثی، وہ فرماتے ہیں اس کی تعلیق میں کہ اہل بدعت کے محاسن و اچھائیاں بیان کرنا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اگرچہ آپ ان کی برائیاں بھی کیوں نہ بیان کریں. جب تک آپ ان کی تعریف خیر کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے، لوگ ان کی برائیوں کی طرف نظر نہیں کرتے، اور اہل بدعت پر نقد کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کرنا منہج سلف صالحین نہ تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیں، حسین قرابیسی کا حال بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں مبتدع، وہ بدعتی ہے، بلکہ اس سے اور اس کے ساتھ بیٹھنے تک سے خبردار فرمایا. اسی طرح محاسبی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی انتہائی سختی کے ساتھ خبردار فرمایا. ان کا کلام کتاب الاجوبۃ المفیدہ کی دیگر فتاوی میں بھی نقل کیا گیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں یہ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کو کہ ان سے حارث محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے سائل سے فرمایا ایاک وہذہ الکتب، تم ان کتابوں سے بچو، ہذہ کتب بدع و ضلالات، یہ کتاب جو ہیں بدعت اور ضلالات گمراہی پر مبنی ہیں، کیونکہ یہ بدعت و گمراہی کی کتابیں ہیں. علیک بالاثر، اور اثر
یعنی حدیث و آثار کو لازم پکڑو. محترم قاری، آپ پر یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ بے شک کرابیسی اور محاسبی علم کے سمندر تھے، اور خود ان کے بھی اہل بدعت پر رد موجود ہیں، مگر ان میں سے اول الذکر جو ہے یعنی کرابیسی، وہ ایک مسئلے قرآن کریم کے تلفظ کو مخلوق کہنے کے بارے میں پھسل گیا، اور ثانی الذکر علم الکلام کے بارے میں پھسل گیا، جب اس نے اہل کلام پر سنت کے ذریعے رد کرنے کے بجائے خود علم الکلام سے رد کرنے کی کوشش کی. یہی وہ اہم نکات تھے جن کا امام احمد رحمہ اللہ نے رد فرمایا. دیکھیے التہذیب اور تاریخ بغداد اور سیر للذہبی. اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں بھی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ جب اہل بدعت کا ذکر ہو تو ان کی اچھائیوں کا ذکر نہیں ہوگا، جبکہ ان کی کتابیں تو ردود اور نقد سے بھری ہوئی ہیں. بس آپ نے اہل منطق و کلام پر رد فرمایا، اسی طرح جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ پر رد فرمایا، صوفیوں پر بھی رد فرمایا، مگر ہم اس میں ان لوگوں کی اچھائیوں میں سے کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں پاتے ہیں. آپ نے بعض معین اشخاص کا نام لے کر بھی رد فرمایا، جیسے کہ اخنائی اور بکری وغیرہ پر آپ کا رد ہے، مگر اس میں ان کی ذرا بھی تعریف نہیں فرمائی. بلا شبہ ان میں سے کوئی بھی اچھائیوں سے خالی نہ تھا، لیکن نقد کرتے وقت اچھائیاں کا ذکر لازم نہیں. بس اس بات پر ذرا غور فرمائیں. اور رافع بن اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عقوبت الفاسق المبتدع اللہ تذکر محاسن. یہ شرح الترمذی میں فرماتے ہیں کہ فاسق بدعتی کی عقوبت و سزا میں سے ہیں کہ اس کی اچھائیاں بھی بیان نہیں کی جاتی. تو یہاں پر ان کا کلام ختم ہوا. اسی طریقے کا ایک دوسرا سوال منہج موازنات سے تعلق سے الاجوبۃ المفیدہ سوال نمبر 19 میں پوچھا گیا کہ آج کل نوجوانوں کے درمیان یہ بات عام ہو رہی ہے کہ تنقید کرتے وقت لازم ہے کہ ہم موازنہ کریں، کمپیریزن کریں. چنانچہ وہ کہتے ہیں اگر تم فلاں شخص پر اس کی بدعت کی وجہ سے رد کرو اور اس کی غلطیاں بیان کرو تو لازم ہے کہ اس کی جو اچھائیاں اور خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کرو، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا اور موازنہ ہے. بس کیا تنقید کے بارے میں یہ منہج صحیح ہے، اور کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں کسی کی تنقید کرتے ہوئے اس کے محاسن بھی بیان کروں؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، لیکن اگر جس کی تنقید مقصود ہو وہ اہل سنہ و جماعہ میں سے ہیں اور ایسی چیزوں میں غلطی کر جاتا ہے جو عقیدے میں خلل کا سبب نہیں، ایسی حالت میں ضرور اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جائیں گی اور اس کی لغزشیں اس کی خدمت سنت کی خوبی میں ڈھانپ لی جائیں گی. اس کے برعکس جس کی تنقید مقصود ہو وہ گمراہوں، اہل انحراف اور ان لوگوں میں سے ہو جو تباہ کن یا مشکوک اصولوں پر کاربند ہیں. شخص میں اگر واقعی کچھ اچھائیاں ہیں بھی تو ہمارے لیے انہیں بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کی اچھائیاں بیان کریں گے تو یہ لوگوں کی دھوکہ دہی کا سبب بنے گا، اور اس گمراہ یا بدعتی یا خرافت زدہ یا حزبی فرقہ پرست کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے اور اس گمراہ یا بدعتی یا حزبی کی باتوں کو قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کافروں، مجرموں اور منافقین کا رد فرمایا اور ان کی اچھائیوں میں سے کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا. اس کی تعلیق میں شیخ الحارثی فرماتے ہیں کہ خوبیوں سے خالی تو کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی اچھائیاں موجود ہیں. اب ان اہل موازنہ کے قاعدے کے مطابق ہمیں کافروں کی اچھائیاں بھی بیان کرنی چاہیے جب کبھی بھی ہم ان کا ذکر کریں. حالانکہ ایسی بات تو کوئی عام عاقل انسان تک نہیں کہتا، چاہے جائے کہ کوئی طالب علم ایسی بات کرے. لہٰذا اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے. میں یہاں پر اضافہ کروں گا، آپ دیکھیں ان کے علامہ اور جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور حافظ پتہ نہیں کیا کچھ کہلاتے ہیں محمد زبیر تھا، اور شیخ فرماتے ہیں ایک طالب علم تک، ایک عام انسان عقل رکھنے والا تک ایسی بات نہیں کرتا، چاہے جائے کہ یہ طالب علم ان چیزوں کو دلیل لے کر آتے ہیں. ان کے دلائل دیکھیں، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے سارے اہل کتاب برابر نہیں، کچھ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے وہ ایمان لانے والوں کا ذکر ہے. یا پھر ان میں سے کسی کے پاس خزانہ رکھا تو واپس کر دے گا ایمانداری سے، کسی کے پاس ایک جو ہے کوڑی بھی رکھا واپس نہیں کرے گا. یہ دلائل کہاں سے لی ہے؟ سلف صالحین نے تو ان سے دلیل نہیں لی. اہل بدعت جو کلمہ پڑھتے عبادتیں بھی کرتے ان کا وہ رد کرتے تھے. کس طرح یہ دلیل بن سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ کو کافر مشرک قرار دیتے تھے، کافر و مشرک والا سلوک کرتے تھے، اللہ کے دین کی خاطر ان سے وہ نفرت رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے یہ کسی کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اپنے چند چہیتی گمراہ شخصیات کو بچانے کے لیے وہ کرتے ہیں. یہ تو راضی نہیں ہوں گے کہ ان کی یہ ساری چیزیں ذکر کر کے ان سے نفرت کی جائے، ان سے متنفر کیا جائے اور پھر یہ خوبیاں بھی بیان کی جائیں. چنانچہ یہ بالکل قیاس مال فارغ ہے، گمراہی پر مبنی. تو شیخ الحارثی آگے فرماتے ہیں کہ بس تنقید کے بارے میں منہج سلف یہی ہے کہ ان کی اچھائیاں بیان نہ کی جائیں
اور اگر کبھی انہوں نے ان کی کچھ خوبیاں وغیرہ بیان کی بھی ہیں تو وہ بھی محض اس لیے کہ لوگ اس کی یہ نیکیاں دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں، نہ کہ اس لیے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان کی جد و جہد اور اعمال خیر کو نہیں بھولنا چاہیے وغیرہ۔ مندرجہ ذیل مثال اس بارے میں سب سے قوی دلیل ہے، اور اس شخص کے لیے اس میں ہدایت و نور ہے جو غور و فکر سے کام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج سے متعلق حدیث میں فرمایا کہ یخرج من ضئض هذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، اس کی پشت و نسل میں سے ایسی قوم پیدا ہوگی، ذوالخویسرہ کو کے بارے میں کہا، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ لئن انا ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، اگر میں نے انہیں پا لیا تو ضرور انہیں قوم عاد کی مانند قتل کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی روایات ہیں، بلکہ اس سے تو معلوم ہوا زیادہ تر یہ خارجی قسم کے ہی لوگوں کا دفاع کر رہے تھے، ان کے بارے میں تو یہ ہیں، ان کی خوبیاں ذکر کر کے بھی ان کے ساتھ اس سلوک کا ذکر ہے اور سلف نے کیا ہے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے یحقر احدکم صلاته مع صلاته وصیامه مع صیامه، بخاری میں، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی صفات اس لیے بیان نہیں کی کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے یا بھلے لوگ ان کے ذریعے سے دھوکہ کھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ان سے خبردار فرما رہے ہیں کہ کہیں وہ ان کے ظاہراً نیک اعمال سے دھوکے میں نہ آئیں۔ چنانچہ سلف نے اسی معنی کو سمجھا اور اپنی پوری زندگی میں اسی کی تطبیق فرمائی، یہاں تک کہ یہ ایک منہج بن گیا جس کا وہ اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ نہیں ہے اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، وہ سلفی عقیدے پہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں مثال کے طور پہ، لہذا دیکھیں یہ امام احمد رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے قرابیسی کو اللفظ کہنے پر ساکت قرار دیا، اور امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابی یقول، میں نے اپنے والد محترم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو یہ کہے من قال لفظی بالقرآن مخلوق، جو یہ کہے کہ میرے قرآن کا تلفظ کرنا مخلوق ہے تو یہ کلام برا اور ردی ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ وہ ہوا کلام الجہمیہ، اور یہ جہمیہ کا کلام ہے۔ میں نے کہا حسین قرابیسی ایسا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے، خبیث ہے، خبیث کہا اسے آخر میں۔ یہاں ایک وضاحت میں کر دوں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تلاوت اس کا عمل ہے، اور انسان کا عمل بھی اسی کی طرح مخلوق ہے، جس طرح سورہ صافات میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، یا سورہ فلق میں من شر ما خلق۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے خلق و افعال العباد، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کے دور میں جب ایسا کہا جاتا تھا تو اس کلمے میں احتمال کی گنجائش تھی کہ آیا لفظی سے مراد قرآن ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کو مخلوق کہا جا رہا ہے، یا پھر اپنے اس عمل کو، چنانچہ اس کے ذریعے سے اہل بدعت جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ کو اپنی بدعت پھیلانے کی گنجائش مل سکتی تھی، چنانچہ آپ نے اس کا بھی سختی سے رد فرمایا۔ اور یہ جو بات ہے ہم نے شرح اصول السنہ امام احمد بن حنبل کی جو ہے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، اس میں سے یہ مفہوم ہم نے لیا ہے جو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے فائدے کے لیے، اور یہ ضروری تھا۔ آپ دیکھیں جن کے بارے میں شبہ ہو اس تک سے اس پر بھی اتنا سختی سے رد کرتے ہیں جو اصل میں ایسی باتوں کے قائل ہوں، ان کا کیا کہنا۔ تو حارثی جو ہے وہ مزید فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے حارث المحاسبی کے بارے میں اس سے بھی شدید بات کہی۔ اس بارے میں ان سے علی بن ابی خالد نے بیان فرمایا کہ میں نے امام احمد سے دریافت کیا کہ یہ شیخ جو میرے ساتھ حاضر ہوئے ہیں میرے پڑوسی ہیں، انہیں میں نے ایک شخص سے منع کیا، مگر یہ اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہے۔ وہ شخص حارث القصیر ہے، یعنی حارث المحاسبی۔ آپ نے مجھے بھی کافی برسوں سے اس کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تجالسہ ولا تکلمہ، کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھوں اور نہ کلام کروں۔ تو میں نے اس کے بعد سے اس وقت تک بات نہیں کی جب کہ یہ شیخ میرے پڑوسی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا رنگ سرخ پڑ گیا، رخسار پھول گئے اور آنکھیں باہر نکل آئی، حالانکہ میں نے آج سے پہلے
انہیں کبھی بھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ سر ہلاتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا جو کیا، اس کے بارے میں نہیں جان سکتا مگر وہی کہ جسے اس کا تجربہ ہوا ہو، جس سے وہ اس کی حقیقت جان گیا ہو۔ یہ بات نہیں جان سکتا مگر وہی کہ جسے اس کا تجربہ ہوا ہو، جس سے وہ اس کی حقیقت جان گیا ہو۔ اس کے ساتھ تو مغازلی، یعقوب اور فلاں بھی بیٹھا تو انہیں اس نے جہم بن صفوان کی رائے کا قائل بنا دیا، بس وہ اس کے سبب سے ہلاکت میں پڑ گئے۔ تو اس پر اس شیخ نے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، یعنی امام احمد، وہ حدیث روایت کرتے ہیں، بہت نرم مزاج اور خشوع رکھتے ہیں، ان کے متعلق یہ قصہ ہے اور یہ بھی قصہ ہے۔ آج بھی یہی ذکر کیا جاتا ہے جب ایسوں کا رد کیا جاتا ہے۔ تو اس پر ابو عبداللہ غصے میں آ گیا اور فرمایا کہ اس کا خشوع اور نرمی تمہیں ہرگز بھی دھوکے میں نہ ڈالے، اور فرمایا لا تغتر بتنکیس رأسی۔ طبقات الحنابلہ کی روایت ہے کہ اس کے بطور عاجزی سر جھکائے رکھنے سے ہرگز بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک برا آدمی ہے جسے نہیں جانتا مگر وہی جسے اس کا تجربہ ہوا ہو۔ اس سے کلام نہ کرنا، وہ کسی تکریم کا مستحق نہیں ہے۔ کیا ہر کوئی جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا اگرچہ وہ بدعتی ہو، آپ اس کی محفل میں بیٹھیں گے؟ کتنا عظیم کلام ہے۔ آج تو یہی ہوتا ہے، وہ تو قرآن کی چرچ دیتے ہیں، درس ہوتے ہیں، فلاں حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث ہے۔ فرمایا کیا ہر کوئی جو حدیث نبوی بیان کرے گا اگرچہ وہ بدعتی ہو، آپ اس کی محفل میں بیٹھیں گے؟ بالکل نہیں، اس کی نہ کوئی عزت افزائی ہونی چاہیے اور نہ ہی کوئی قدر شناسی، ولا کرامت ولا نعم عین۔ تو شیخ الحرثی کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کی جانب سے کہاں ہے وہ نام نہاد انصاف جسے منہج موازنات کے نام سے انہوں نے مشہور کیا ہے، کہ انہوں نے کرابیسی کی اور نہ ہی محاسبے کی کوئی ایک بھی نیکی ذکر نہیں فرمائی۔ حالانکہ کرابیسی جو علم کا ایک سمندر تھا، جیسا کہ اس کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ گزر چکا ہے، یعنی اسی کتاب کے سوال 9-10 میں۔ اسی طرح آپ دیکھیے تاریخ بغداد اور السیر۔ تو اللہ تعالیٰ امام احمد پر رحم فرمائے کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں موجود ہوتے تو وہ بھی ان طعنوں سے نہ بچ پاتے، جیسے متشدد، ایجنٹ، بے دین اور اس جیسے دوسرے القاب جو حزبی لوگ واضح حجتوں کے آگے عاجز آ جانے کے بعد اہل حق پر چسپاں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا قصور صرف یہ ہے کیونکہ انہوں نے اہل بدعت و اہوا کے حق میں کوئی نرمی یا مداہنت نہیں برتی۔ واپس سے وہ قول ذکر کرتے ہیں رافع بن اشرس کا کہ ایک فاسق بدعتی کی یہ سزا ہے کہ اس کے محاسن و نیکیاں بھی نہیں ہوتی، نہیں شمار کی جاتی اور نہیں بیان کی جاتی، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تعلیق تھی، ایک طویل تعلیق ہو گئی فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کے کلام پر۔ واپس سے شیخ کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مجرموں اور منافقین کا رد فرمایا اور ان کی اچھائیوں میں سے کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح ائمہ سلف نے جہمیہ، معتزلہ اور دیگر گمراہوں پر رد فرمایا مگر ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی بیان نہیں فرمایا، کیونکہ ان کی گمراہیاں یا کفر یا الحاد یا نفاق ان کی اچھائیوں پر بھاری ہیں۔ یہ بات قطعاً نامناسب ہے کہ آپ کسی گمراہ بدعتی یا منحرف پر رد کریں اور ساتھ ہی اس کی خوبیاں بھی بیان کریں اور ایسا کہیں کہ وہ ایک اچھا اور نیک انسان ہے اور اس کی بہت سی نیکیاں بھی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کی اس کی تعریف کرنا اس کی پھیلائی ہوئی گمراہی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لوگ آپ کی تعریف کی وجہ سے اس پر اعتماد کریں گے۔ اگر آپ نے اس گمراہ یا بدعتی کی باتوں کو رواج دیا اور اس کی تعریف کی تو یقیناً آپ نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا، اور یہ تو گمراہ گر لوگوں کے افکار کو قبول کرنے کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ تو اس کی تعلیق میں فرماتے ہیں کہ محترم قاری، ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ اہل بدعت کی تعریف کس طرح لوگوں کے دھوکے کا سبب بنتی ہے۔ اس واقعے کو امام الذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت فرمایا ہے کہ ابو الولید الباجی اپنی تعریف کردہ کتاب اختصار فرق الفقہاء میں قاضی ابو بکر الباقلانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ابو ذر الحروی نے بتایا کہ وہ ان کے اشعری مذہب کی طرف مائل تھے، تو میں نے دریافت کیا آپ ایسے کس طرح ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابو الحسن الدارقطنی کے ساتھ جا رہا تھا تو ہماری ملاقات قاضی ابو بکر ابن الطیب اشعری سے ہوئی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے اور آنکھوں پر بوسہ دیا۔ جب وہ ان سے جدا ہوئے تو میں نے امام دارقطنی سے دریافت فرمایا یہ شخص کون تھا جس کے ساتھ آپ اس پرتقاب جو ہے جوش و خروش سے ملے؟ تو
میرے خیال میں آپ اور کسی سے نہیں ملتے اس طریقے سے گرم جوشی سے، حالانکہ آپ تو خود اپنے وقت کے امام ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ تو امام المسلمین اور دین کا دفاع کرنے والے قاضی ابو بکر الطیب تھے، تو اس وقت سے میں ان کے ہاں مسلسل حاضر رہتا اور آخرکار ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لی۔ سبحان اللہ، یہ آپ تذکرۃ الحفاظ اور السیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحارثی فرماتے ہیں کہ اس قصے میں آپ نے دیکھا کہ جب امام دارقطنی رحمہ اللہ نے باقلانی جو کہ اشعری تھا کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اس کی تعریف فرمائی کہ وہ امام المسلمین ہیں وغیرہ، تو اس سبب سے وہ شخص دھوکے میں آ گیا جس نے انہیں یہ سب کرتے دیکھا اور آخرکار اشاعرہ کا مذہب اپنا لیا۔ اسی طرح جو کوئی بھی کسی اہل بدعت و اہوا کی تعریف کرتا ہے تو ایک خلق کثیر کا اس بدعتی کے مذہب اپنانے کا سبب بنتا ہے، خصوصاً وہ بدعتی جو ظاہراً خیر اور بھلائی پر ہو، واللہ عالم۔ تو آگے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن اگر جس کا رد مقصود ہو اہل سنہ والجماعہ میں سے ہو تو اس کا رد ادب کے دائرے میں ہوگا اور فقہی مسائل یا استنباط و اجتہاد کے مسائل میں اس کی غلطی پر تنبیہ کی جائے گی۔ بس ہم یہ کہیں گے فلاں سے اس بارے میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، جبکہ دلیل کے مطابق صحیح بات یہ ہے یہ آپ کا اجتہاد تھا وغیرہ، جیسے کہ مذاہب اربعہ وغیرہ کے فقہا وغیرہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کا رد ہوا کرتا تھا، اور یہ بات اگر وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں ان کے علمی مقام و مرتبے میں قدح اور نقص کا باعث نہیں ہوگی۔ اہل سنہ والجماعہ معصوم نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی غلطیوں کا امکان ہے، کبھی کسی کو دلیل نہیں ملتی اور کبھی استنباط میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم غلطی پر خاموش تو نہیں رہیں گے اور اسے بیان کریں گے، مگر انہیں معذور سمجھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی حاکم مجتہد فیصلہ کرے اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب فلہ اجران، اور صحیح بات کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد، اور اگر حاکم یا مجتہد فیصلہ اجتہاد کرتا ہے اور غلطی کر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ایسا صرف مسائل فقہ میں ہوتا ہے، لیکن جہاں تک مسائل عقیدے کا تعلق ہے، اور عقیدہ اور منہج لازم ملزوم چیز ہے، جاننا چاہیے، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم گمراہوں اور اہل سنہ والجماعہ کے مخالفین کی تعریف بیان کریں، جیسے معتزلہ، جہمیہ، زنادقہ اور ملاحدہ، اور اس کے علاوہ موجودہ دور میں پائے جانے والے بہت سے مشکوک قسم کے افراد، اور ان کے علاوہ تو اس کی تعلیق میں ہم نے کچھ ان فرقوں کا تعارف دیا ہے شیخ کے دوسرے کلام سے۔ شیخ سے کہیں سوال ہوا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم کیوں معتزلہ، جہمیہ، زنادقہ، اشاعرہ، خوارج و مرجئہ وغیرہ پر کلام کرتے ہو، اور جب کبھی بھی مسائل عقیدہ بیان کرتے ہو ہمیشہ ساتھ ان کا ذکر بھی کرتے ہو، حالانکہ یہ فرقے تو گزر چکے ہیں اور اس کے اہل تو منو مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں، یا جیسی کہاوت ہے کہ وہ مر کھپ گئے ہیں، لہذا کوئی ایسا داعیہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کہیں گے کہ یہ بات وجہ ہے کہ یہ فرقے ماضی میں ہوا کرتے تھے اور اس کے بانیوں اور اہل صدیہ ہوئیں اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن ان کے افکار، عقائد، بلکہ ان کے متاثرین، ان کے پیروکار اب تک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے عقائد و افکار تو نسل در نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اسے باقاعدہ رواج دینے والے افراد موجود ہیں۔ آپ دیکھیں معتزلہ کا عقیدہ کیا تھا؟ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے اور دین میں عقل پرستی کے قائل تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، بلکہ اسلام کی جانب منسوب ہونے والے بہت سے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، کیونکہ شیعہ اپنے تمام گروپوں کے ساتھ یہاں تک کہ زیدیہ بھی اعتزال کے عقیدے پر ہیں، یعنی معتزلی بھی ہیں۔ اسی طرح عشاعرہ ہیں۔ عشاعرہ کون ہوتے ہیں؟ عشاعرہ یا ماتریدیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اور دیگر گمراہ عقائد رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج مسلمانوں کی اکثریت میں اس کا تو باقاعدہ جماعتی وجود ہے۔ ہمارے یہاں دیوبندی اور بریلوی جو کہلاتے ہیں وہ اشعری ماتریدی ہیں اپنے عقیدے میں، اسی طرح ارجاء بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ الارجاء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل ایمان سے خارج ہے اور ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اس عقیدے کے حاملین کو مرجئ کہا جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ بھی موجود ہیں احناف کے ہاں کے جو ایمان کو محض تصدیق اور قول تک محدود کرتے ہیں، ان کے نزدیک اعمال ایمان کے اسم میں داخل نہیں، اگرچہ یہ ارجاء اہل الکلام کے معروف ارجاء سے کمتر ہے، لہذا انہیں مرجئۃ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ جو ہے ہماری ترجمہ کردہ جو کتاب ہے ایمان و کفر سے متعلق سوال و جواب شیخ صالح الفوزان کی، اسے آپ دیکھیں۔ تو جہاں کوئی بھی
زمانہ ان اہل سنہ والجماعہ مخالف عقائد و مذاہب سے خالی نہیں، وہاں ہر زمانے میں ایسے رجال گزرے ہیں جو ان عقائد کا دفاع کرتے ہیں۔ چنانچہ مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء یعنی لجنہ دائمہ جو ہے فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی، اس نے ارجاء سے خبردار کرتے ہوئے اپنے فتویٰ جو سن 1421 ہجری کا ہے جاری کیا، جس میں کمیٹی نے کہا کہ مرجئہ کا قول کہ جو اعمال کو ایمان کے اسم سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان محض دل سے تصدیق یا پھر دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اور اعمال ان کے ہاں ایمان کے کمال کی شرط ہے، نہ کہ وہ ایمان میں سے ہیں یا اس کا حصہ ہے۔ جو کوئی بھی دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ ان کے نزدیک کامل ایمان والا مومن ہے، خواہ وہ جو کچھ بھی کرتا پھرے، واجبات کو ترک کرے، محرمات کا ارتکاب کرے، پھر بھی وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے اگر اس نے کبھی کوئی نیک کام کیا تک نہ ہو۔ بلا شک یہ قول باطل، کھلی گمراہی، کتاب و سنت اور جس چیز پر سلف و خلف اہل سنہ والجماعہ چلتے آئے ہیں اس کے مخالف ہیں، اور یہ اہل شر و فساد کے لیے ایک چور دروازہ کھولنے کے مترادف ہیں۔ اس بارے میں آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، تحذیر من الارجاء وبعض الکتب الداعیۃ لہ، ارجاء سے خبردار کرنا اور بعض کتب کا ذکر کے جو اس کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور جہاں تک ملحدوں کا ملاحدہ کا تعلق ہے جو کہ وحدت الوجود وغیرہ کے قائلین ہیں، تو یہ لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ ابن عربی عطائی کے پیروکار موجود ہیں اور یہ غالی صوفی ہیں، اور یہ جن جو ہے ڈاکٹر جو ہے محمد زبیر، حافظ زبیر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ تو انہی کے پیروکار ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اپنے وحدت الوجود والے عقیدے سمیت۔ شیخ فرماتے ہیں لہذا ہم جب ان فرقوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان بوسیدہ شدہ ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتے جو گزر چکے ہیں، بلکہ انہی مسلمانوں کے درمیان موجود فرقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ کسی طالب علم پر مخفی نہیں، جو ان فرقوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے ہم پر انکار اور رد کرتا ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسے حقائق کا علم ہی نہیں، یا پھر وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر باطل عقائد کی ترویج کرنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ رد و انکار کرنے سے پہلے کسی سے پوچھ بھی لیا کریں۔ ہم نے یہ کچھ اختصار سے بیان کر دیا ہے، ورنہ تو موضوع بہت طویل ہے، واللہ عالم۔ پھر جو ہے مندرجہ ذیل بعض مثالیں پیش خدمت ہیں کہ جو واضح کرتی ہیں کہ یہ ہلاکت خیز افکار و فرقے اب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔ یہ تو وہاں کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ سید قطب، اس کے پیروکار موجود ہیں، جتنے بھی تکفیری، خارجی، شریعت کے نفاذ کے نام پر اور جہادی اور خلافتی گروہ موجود ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کہلاتے ہوں، دیوبندی، بریلوی وغیرہ کہلاتے ہوں، جماعت اسلامی کے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ساحل عظیم صاحب ہیں، یہ چیزیں پھیلاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر بن کے، سید قطب کی جو سوچ پھیلاتے ہیں اور خود بھی ایک قطبی ہیں، تو یہ لوگ موجود ہیں۔ اب مثالیں آپ سنیں۔ سید قطب اپنی تفسیر جلال القرآن میں کہتا ہے القرآن ظاہرۃ کونیۃ کالارض والسماوات، کہ قرآن بھی کائناتی مظہر ہے جیسے زمین و آسمان، اور یہ خلق قرآن کا مخلوق ہونا یہ وہ قول ہے جو کہ جہمیہ وغیرہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے اپنے تفسیر جلال القرآن میں قرآن کریم کو موسیقی اور میوزیکل طرز پہ قرار دیتا ہے۔ مثلا اس نے سورۃ الشمس، الفجر، الغاشیہ، الطارق، القیامہ کے تعلق سے ایسا کہا، اور سورۃ الاعلیٰ کے تعلق سے کہا، اس میں اللہ تعالیٰ کو الصانع، صنعت کار سے معروف کیا ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ اسی طرح اپنی اسی تفسیر الظلال میں قل هو اللہ احد کی تفسیر میں کہتا ہے اس میں وجود کی وحدت کا بیان ہے، اس کی حقیقت کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں، اور اس کے وجود کے سوا کوئی وجود حقیقی نہیں، اس کے علاوہ جتنے وجود ہیں انہوں نے اسی وجود سے اپنا وجود حاصل کیا ہے، اور یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ اس بارے میں علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید قطب کی سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھی، اس نے اس میں بہت بڑی بات کہی ہے جو اہل سنہ والجماعہ کے منہج کے مخالف ہے، کیونکہ اس کی تفسیر یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ وحدت الوجود کا قائل ہے۔ اسی طرح محدث علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سید قطب نے صوفیوں کا ایسا کلام نقل کیا ہے کہ جس کا مفہوم وحدت الوجود کے سوا اور کچھ بننا ممکن نہیں، اور آپ رحمہ اللہ نے اپنی ہاتھ کی لکھائی سے کتاب العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم، جو کہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ کی ہے، اس کے شروع میں فرمایا اور یہ عبارت لکھی کہ آپ نے جو کچھ بھی سید قطب پر رد کیا وہ حق و صواب ہیں، اور اس سے ہر مسلمان قاری جو تھوڑا بہت اسلامی ثقافت سے واقف ہو اس پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سید قطب کو اسلام کی صحیح معرفت حاصل نہ تھی،
نہ اصول کی اور نہ ہی فروع کی. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے ہمارے بھائی ربیع کہ آپ نے اسلام سے جہالت و انحراف کا پردہ چاک کرنے کے واجب کو ادا فرمایا. اسی طرح محمد قطب کہتا ہے، اس کے پیروکار یہاں موجود ہیں، وہی قطبی سوچ والا اس کا بھائی سعودی میں ہوا کرتا تھا، اور یہ اس قسم کے گمراہ افکار پھیلاتا ہے. جیسے ایکاز والے ہیں حافظ سعید صاحب کے بھائی حامد کمال الدین صاحب. تو یہ محمد قطب کہتا ہے کہ لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اب کی بار انہوں نے اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا انکار کیا، جیسا کہ لوگوں نے اسلام کی ابتدائی اجنبیت میں کیا تھا. مگر اب کی بار انہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو اہم ترین تقاضا ہے، یعنی شریعت الہی کی تحکیم کا انکار کیا. ان تمام کتابوں کے حوالے انشاءاللہ ہم نے جو ترجمہ کیا اس کے ہیں اس آرٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں تعلیق کرتے ہوئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو جمہور مسلمانوں کی بالجملہ تکفیر ہے. ہمارے یہاں تو یہ عام چیز ہے جس پر پچھلے دنوں ہم نے ترجمہ بھی شائع کیا. تو وہاں مسلم ممالک کو کہنا کوئی اسلامی ریاست ہی موجود نہیں ہے، مسلمان ریاست موجود نہیں ہے، یہ ان کا پسندیدہ جملہ ہے. یہی زہر دلوں میں بھر کے اپنے تکفیری منہج کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ریاست میں ایک چھوٹی سی اپنی ریاست قائم کی ہوئی ہوتی ہے، بیعت لے کے یا بیعت کے وغیرہ امیر بنے ہوتے ہیں، مامور ان کے چل رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو جمہور مسلمانوں کی بالجملہ تکفیر ہے، ورنہ کس طرح اس نے سب پر حکم لگا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا ہے، اور کیسے انہیں اسلام سے قبل کی جاہلیت سے تشبیہ دی ہے، بلا کسی تفصیل کے اور استثناء بیان کیے ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تحکیم کرتے ہیں اور جن کا دستور ہی اللہ کی کتاب ہے انہیں بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا. اور اس قسم کے اطلاقات ایسے قلم کار جو رائٹر مصنفین اکثر دہراتے رہتے ہیں دانشور کہلاتے ہیں، جیسا کہ وہ جزیرہ عرب میں موجود اسلامی سلفی مملکت کے وجود کے معترف ہی نہیں، یا پھر دنیا کے طول و عرض میں پھیلے دوسرے سچے مسلمین جیسے اہل حدیث، انصار السنہ اور مذہب سلف پر چلنے والوں کے معترف ہی نہیں. اور عجیب و غریب بات یہ بھی ہے، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ اہل حدیث یا انصار السنہ جماعتیں وغیرہ حزبیات بنائی ہوتی ہیں، جمعیت اہل حدیث، اس کے علاوہ جماعت الدعویٰ ہو یا انصار السنہ میں جو بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں سوڈان کی اور مصر کی، ان کا یہی علماء کرام رد بھی کرتے آئے ہیں. بعد میں جب ان کی کچھ باتیں کھلی اور ان کے مناہج ظاہر ہوئے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نام سے دھوکہ کھایا جائے. کوئی بھی اپنے نام کے آگے جو سلفی یا اہل حدیث جماعت وغیرہ جمعیت کہلائے تو اس پر اعتبار کیا جائے، بلکہ دیکھا جائے گا وہ کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق جو ہے اپنا عقیدہ اور منہج لیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اور عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ اس قسم کے بہت سے مصنفین اسی اسلامی مملکت سعودی عرب میں رہائش پذیر رہتے ہیں اور اس قسم کی علی الاطلاق باتیں کرتے ہیں جو قارئین کرام کے لیے کھلی دھوکہ دہی و تلبیس ہے کہ ایک عام قاری یہ سمجھے گویا کہ آج اس دنیا میں کوئی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہو اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کرتی ہو، اور قرۂ ارض پہ گویا کہ اہل توحید افراد یا جماعتیں موجود ہی نہیں ہیں. یہ ان کی جانب سے قارئین کو اس درجے دھوکہ دہی، گمراہی اور تلبیس میں مبتلا کرنا ہے، یہاں تک کہ انہیں تکفیر میں مبتلا کر دیں، اور یہ کرتے ہیں، اور بہت سے تو واقعی اس میں تکفیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بس طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس قبیل کے اس طرح کے مصنفین پر میں پائی جانے والی عام و منتشر برائی سے متنبہ رہیں، اس سے جو ہے چوکنا رہیں، خبردار رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راہ کی جانب ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ دعوت سلفیہ کی جانب منسوب ہونے والے ایک داعی کہتا ہے، وہاں پر بھی سلفیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، ان کا بھی رد کرتے ہیں اہل علم جو ہیں جب ان کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجاہرہ علی الاعلان گناہ کرنا جو ہوتا ہے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے سامنے اپنے کردہ گناہوں پر فخر کرے، فخر سے بتاتا پھرے کہ دیکھو میں نے یہ کیا اور یہ کیا، اور اپنے گناہوں کی پوری لسٹ بتانا شروع کر دیں. ایسے کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث میں کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل بھی معاف نہیں فرمائے گا. لیکن اتنی سی غلطی پر جو سلفی علماء کرام ہے سعودی عرب میں پکڑتے ہیں، ایسے لوگوں کا رد کرتے ہیں چاہے سلفی کہنا. یہاں تو بڑے بڑے جو ہے
منہج کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی سلفی علیہ دلانے والے پر رد کرنے کی، تم متشدد ہو، متخلی ہو وغیرہ کے ٹھیکیدار بنے ہو، جیسے یہ ڈاکٹر زبیر استعمال کرتے ہیں الفاظ کی موجودہ پوسٹنگ میں کہتا کہ منہج کے چاچے مامے سلفیوں کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے کبھی ایسا کہا بھی ہے کہ جو شخص گناہ خواہ کھلم کھلا ہو اور اگر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بھی نہیں معاف فرمائے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر کے مرتا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نہیں کہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب دے کر پھر جنت میں داخل فرمائے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا قائل اہل سنہ کے بجائے خوارج اور معتزلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر یہ داعی آگے اور کہتا ہے کہ اس سے زیادہ خبیث تر و بدتر یہ بات ہے کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں میرے فلاں سے حرام تعلقات ہیں، دوستیاں یاریاں ہیں اور یہاں وہاں کے پرتعیش ٹورز ہیں، بس یہ تو گناہ سے بہت خوش شاداں و فرحاں ہیں، اور بعض تو اسے کیسٹوں کیمروں میں ریکارڈ تک کرتے ہیں۔ ان کی کوئی عزت نہیں کیونکہ یہ اپنے اس فعل کی وجہ سے مرتد ہو چکے ہیں، باقاعدہ ریکارڈ کرتے ہیں ہم نے اس لڑکی سے کیسے دھوکہ دہی و فلرٹ کر کے بدکاری کی، یہ تو اسلام سے ارتداد ہیں اور یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ تو یہ ان کی کیسٹ کا حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں ایسے گلوکاروں کے بارے میں کہ جن کے ٹریکس اور کیسٹوں کو نوجوانوں میں مقبول عام حاصل ہو اور جو برے اخلاق نوجوانوں اور لڑکیوں کو کس طرح دام فریب میں پھانسا جائے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کے متعلق کم سے کم جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے گناہ کو ہلکا جانا ہے، اور بلا شبہ گناہ کو معمولی جاننا، خصوصاً اگر کبیرہ گناہ ہو اور جس کی تحریم پر یعنی اس کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہ عمل بلا شبہ اسلام سے ارتداد ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک میں اس فتویٰ کے تعلق سے دلی طور پر وہ کہہ رہے ہیں میں اس فتویٰ کے تعلق سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مرتد ہیں کافر ہیں دلی طور پر مطمئن ہوں، تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام جو ہے آئندہ جو بعد میں تعلیقات آئیں گی شیخ کی اس کتاب میں اور ہم بھی ترجمہ کر رہے ہیں اور کچھ کیا بھی ہے اس میں آئے گی۔ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، یعنی یہ شیخ الحرسی فرما رہے ہیں، شیخ جمال بن فرحان الحرسی مشہور تلمیذ ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ وغیرہ کے، کہتے ہیں کہ تکفیر کرنا اور لوگوں کا آپس میں اپنے گناہوں کی تشہیر کرنے کی تفسیر گناہوں کو اس طور پر ہلکا جاننے سے کرنا کہ جو کفر پر منتج ہو یعنی اس کا نتیجہ کفر ہو، اس شخص کے گناہ کبیرہ پر تکفیر سے بڑھ کر تکفیر کرنے کی جسارت اور بد احتیاطی اور عدم خوف الہی کی دلیل ہے۔ یہ تو خوارج کا منہج ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ گناہوں کی تشہیر اور بدکاروں سے تعلق وغیرہ، تو اس کلام میں احتمال پایا جاتا ہے۔ جو استحلال کا مطلب ہے یعنی اس قسم کے لوگوں نے اس گناہ کو حلال سمجھ لیا ہے، اس پر صریح دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسا کرنے پر کسی کو جہالت نے ابھارا ہو، اسی لیے تذکیر یاد دہانی کرنا ضروری ہے نہ کہ تکفیر، اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ اور گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، ان کا استخفاف یعنی ہلکا تصور کرنا استہزاء کے برابر نہیں ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو حرام نہیں سمجھتا، کیونکہ ظاہر بات ہے جو کوئی بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اسے اس وقت چھوٹا یا ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لہذا ہلکا جاننے والا احکام الہی سے استہزاء مذاق کرنے والا جو کہ کفر ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے معصوم ہو، اللہ عالم۔ 5ویں مثال ذکر کرتے ہیں، ایک اور دائی بیک وقت خود سوال اور جواب کے انداز میں کہتا ہے، اور یہ جن دائیوں کا ذکر یہاں نام نہیں ہے، آگے چل کے نام بھی ذکر کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ نام کے بغیر رد کرتے ہیں، اس بارے میں بھی ہم نے تفصیلی مقالات ترجمے کیے ہیں کہ کیا جو ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ وغیرہ نام لے کے رد کرنے کے قائل نہیں ہیں ایسے داعیان کا جو سلفیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور یہ ان کے بڑے ٹاپ کے ہیں یہاں کے جو نام نہاد اہل حدیث یا سلفی کہلاتے ہیں اور منہجی بگاڑ میں مبتلا ہیں، ان سے اعلیٰ پائے کی شخصیات ہیں، بلکہ ان سے یہ لوگ بہت ساری تعلیمات لیتے ہیں، تراجم کر کے ان کے پھیلاتے ہیں۔ تو یہاں پر فی الحال ان کا نام نہیں لیا، مگر یہ وہی لوگ ہیں جیسے کہ جو ہے عائد القرنی العارفی ہیں اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہیں، ان کا جو ہے رد کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو 5ویں مثال ذکر کرتے ہیں، ایک اور داعی بیک وقت خود سوال اور جواب کے انداز میں کہتا ہے کہ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں پائی جانے والی منکرات محض معاصی یا گناہ ہیں؟ بہت سے لوگ آج یہی تصور کرتے ہیں کہ ربا سود محض معصیت یا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے نشہ کرنا اور شراب نوشی فقط معصیت ہے اور رشوت بھی محض معصیت یا کبیرہ گناہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں نے اس بات پر کافی غور و فکر کیا اور اب مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگوں نے سود کی تحلیل یعنی اسے حلال جان لیا ہے، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے
سودی بینکوں میں اب لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. خدا را کہ آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں لوگ سود کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوں گے لیکن اسے محض گناہ سمجھ کے اس کے مرتکب ہوتے ہوں گے. نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں. لہذا گناہوں کے پھیل جانے کے سبب موجودہ خطرات میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سو نے ان کبیرہ گناہوں کو حلال جان لیا ہے. لہٰذا باللہ یہ کتاب ہے التوحید اولاً کے نام سے، کیسٹ ہے جس میں اس نے یہ بیان کیا. یہ بات تو یہاں پر امیر جماعت الدعوہ ابو طلحہ حافظ سعید نے بھی بیان کی ہے اپنے رسالے میں انتہائی دھڑلے سے، اور سودیہ بینک کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے سب کو، جس کا ہم نے حوالے سمیت جو ہے رد بھی کیا تھا. تو شیخ فرماتے ہیں آگے کہ میں وہی کہوں گا جو میں نے اس سے پہلی مثال کے بارے میں کہا تھا، لیکن میرے فہم کے مطابق یہ مثال اس قائل کے لیے پچھلی مثال سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس نے اپنی اس خطرناک مبالغہ آرائی میں یہ کہہ دیا کہ اس معاشرے میں جو بھی سود، نشہ اور رشوت ہوتی ہے یہ سب کی سب محض معصیت یا کبیرہ گناہ نہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھاتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے والی مثال میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا. اس بات کو بالجزم و یقین کے ساتھ کہنا کہ جو بھی ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ لازماً ان کو حلال سمجھتا ہوگا، بنا کسی صریح الفاظ کے سنے ہوئے کہ کسی نے ایسا کہا ہو سود حلال ہے، رشوت لینا دینا حلال ہے، نشہ و شراب حلال ہے، تو وہی خارجیوں والی سوچ ہے. تو ان عبارات کے سنے بغیر کسی کی بالجزم و یقینی تکفیر کرنے کے لیے واضح اور عدل و انصاف پر مبنی گواہ درکار ہے، نہ کہ محض احتمال ہو. یہ سب اس تکفیر کرنے والے کی خوف الہی میں کمی اور تکفیر میں کرنے میں خوارج اور معتزلہ کی طرح لاپرواہانہ انداز اختیار کرنا ہے. بس میری نصیحت اس کے اور اس کے جیسے دوسروں کے لیے یہی ہے کہ دوسروں سے پہلے خود اپنی اس قسم کی خطرناک تصریحات سے رجوع کرنا ضروری ہے، اور حق کی جانب رجوع کرنا باطل پر اڑے رہنے سے بہتر ہے. پھر مثال دیتے ہیں. اور ایک تیسرے دائی جو کہ عقیدے میں دکتور ڈاکٹریٹ ہیں، وہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر یعنی مسجد میں اپنے ساتھ ایک میگزین لائے جس میں خلیجی ممالک میں سے کسی میں واقع ایک ہوٹل کی تصویر تھی، اور انہوں نے مسجد کی حرمت کا کچھ پاس نہیں کیا. چنانچہ وہ تصویر دکھا کر کہتے ہیں اس ہوٹل میں واضح طور پر شراب کے جام پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس سے آگے مزید جو ہوتا ہے یہ تو کھلے عام اور صریح شراب نوشی کی دعوت ہے، اور یہاں تو شراب نوشی کے ساتھ مرد و زن کا مخلوط اور برہنہ رقص بھی ہے. ہم اس کفر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ شرع العقیدہ واسطیہ میں کہا اس نے. اس قسم کے بہت سارے ہیں، جیسے کہ جو ہے سفر الحوالی ہے اور سلمان العودہ ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہمیں اس قسم کا جو ہے مرغوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پہ، جب جو نام نہاد حدیثوں کا ہم رد کرتے ہیں ان کی گمراہیوں پر، کہ وہ بھی تو جو ہے عقیدہ واسطیہ طحاویہ فلانا کتاب و توحید پڑھتے ہیں، سلف کی کتابیں وغیرہ. یہ تو دور کی بات ہے، لوگ قرآن و سنت پڑھ کے اپنے شرک بدعت جو قبر پرستی والے ہیں اس میں سے مطلب نکالتے ہیں. تو پڑھا دینا کافی نہیں ہے، اس کو صحیح سلفی علماء کرام سے صحیح سلفی فہم کے مطابق سمجھنا پڑھنا، اس کو اپنانا سب سے بڑی بات یہ ضروری ہے. صرف کتابوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ لوگ بھی جو ہے اسی قسم کی جو سلف کی کتابیں عقیدے کی پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں. اور آگے فرماتے ہیں اور اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ہمارے اخبارات میں کفر ظاہر ہے، ہمارے اخبارات میں کفر ظاہر ہے، اور ہماری محفلوں میں منکر افشاں ہے، پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم نے سود کو جائز و مباح بنا لیا ہے. یہ کتاب مختلف ناموں اور عناوین کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے. پاکستان میں کشف الغمہ عن علماء الامہ، امریکہ میں وعد کیسنجر، اور مصر میں بعنوان حقائق احداث الخلیج کے نام سے. تو ان تمام باتوں سے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کرام کرنے والے حضرت کو دیکھا کہ کس طرح ہم پر زبردستی تھوپ رہے ہیں کہ ہم نے سود کو حلال کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا، جنہیں نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، سفر الحوالی وغیرہ کتاب ہے یہ اس کی. اور فرماتے ہیں آگے کہ حالانکہ الحمدللہ نہ ہم نے اور نہ ہی ہمارے معاشرے نے سود کو حلال کیا ہے، اور نہ ہی ہم بعض پڑوسی ممالک میں شراب نوشی کے عام ہونے کو اسلام سے خارج کرنے والا کفر سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جس دین کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن امور کا ان سلفی دعوت کی جانب منتظر داعی نے ذکر کیا ہے سب کے سب معاصی و گناہ ہیں جو کفر سے کمتر ہیں، بلکہ یہ سب کفر دون کفر یعنی اصل کفر جو دین سے خارج کر دیتا ہے اس سے کمتر کفر ہے. یعنی ان معاصی و کبیرہ گناہوں کے مرتکب سے کامل ایمان کی نفی کی جاتی ہے، نہ کہ اصل ایمان کی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن،
لا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، مختلف مثالیں ذکر کی کہ ایک زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اور چور چوری کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا. بعض روایت کے الفاظ ہیں کہ ایمان اس پہ بعد میں لوٹ آتا ہے، جیسا کہ آگے ذکر کیا شیخ نے کہ بلا شبہ یہاں جس ایمان کی نفی کی جا رہی ہے وہ کامل ایمان ہے، نہ کہ اصل ایمان، بلکہ دوسری حدیث کے مطابق اس بدکار کا ایمان اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر لوٹ آتا ہے. تو اس کی بہت سی مثالیں ہماری شریعت میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے دین کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرما دے اور انہیں اور ان جیسے دوسروں کو حق بات کی جانب رجوع کی توفیق عنایت فرما دے. تو اے پیارے قاری بھائی کہ جو سلفی منہج پر مطلع ہوئے ہو، موجودہ افکار کی ان تمام مثالوں کو جو محض ان فریب خوردہ نوجوانوں سے جو اس داعی یا کسی دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں صادر نہیں ہوئی، بلکہ خود ان بعض داعیان سے صادر ہوئی ہیں، اور ان سے یہ نوجوان ایسے افکار و اعتقادات حاصل کرتے ہیں جو عقیدہ سلف کی تباہی و بربادی کا باعث ہیں. کہ ان سب کے باوجود تم کہو گے کہ ہم کیوں جو ہے ان فرقوں پر بات کرتے ہیں جو گزر چکے اور ان کا قصہ تمام ہو چکا ہے، کہ جو اپنے عقائد اور سلوک میں منحرف تھے، حالانکہ ان کا عقیدہ تو باقی ہے، انحراف تو موجود ہیں. ہمارے یہاں بھی میں نے کتنی آپ کو مثال دی، تکفیری خارجی، چاہے وہ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد ہو، مودودی ہوں، سید قطب ہوں، ساتھ میں وحدت الوجود جیسے بھی صوفیوں والے شرکیہ عقائد صوفیوں میں بھی ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہیں، روافض اور شیعہ کے عقائد بھی موجود ہیں، خارجی چاہے وہ داعش ہوں، القاعدہ ہوں، ہمارے یہاں کی جہادی تنظیمیں مختلف ہوں، یہ سب اسی منہج وغیرہ کے قائل ہیں، موجود ہیں یہ ساری چیزیں. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار تعویلات والے اشاعرہ ماتریدیہ جو یہاں دیوبندی بریلوی کے نام سے اور روافض شیعہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو مشہور پہلے بھی تھی، اب مزید جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ یوٹیوب کے ذریعے مشہور ہو رہے ہیں اور آتے ہیں. صحابہ سے بغض اور نفرت رکھنے والے، عقیدہ منہج السلف کے خلاف باتیں کرنے والے موجود ہیں. انجینئر علی مرزا یا ان کے جو استاد تھے اسحاق جہالوی وغیرہ، اسی طرح منکرین حدیث اور عقلانی معتزلی ٹائپ لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت ہو، غامدی ہو، اس قسم کے دوسرے لوگ جن کے ہم آپ کو مثالیں دے کر نام لے کر بتاتے رہتے ہیں کہ گمراہیاں، تو یہ چیزیں کہاں ختم ہوئی ہیں؟ یہ تمام چیزیں موجود ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ، اور نت نئے جو ہے استدلال اور دلائل اور شبہات گڑ گڑ کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، جن کا رد کرنا ضروری ہے. اسی طرح حزبیات ہیں، جماعتیں بیچ لیتی ہیں اور قرآن کے خلاف بھڑکاتی ہیں، نکلتی ہیں، جمہوریت میں آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیزیں موجود ہیں. ان کی حزبیات اس کی بنیاد پر جو ہے الولا والبرا، دوستی دشمنی اپناتی ہیں، توحید کی دعوت نہیں، شرک کا رد نہیں، اہل بدعت سے برات نہیں، ان کا رد نہیں. خود اس میں ملوث بہت سارے لوگ جو نہیں ہیں تو ان سے دوستی اور یاری رکھتے ہیں، مختلف مضموم مقاصد کے لیے، حکومت گرانے کے لیے، حزبی اختلاف بننے کے لیے، جہاد یا دوسری چیزوں کے نام پر. چنانچہ یہ تمام چیزیں ہمارے اس معاشرے پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک وغیرہ میں موجود ہیں، جس طرح وہ عرب میں موجود ہیں، جس طرح شیخ نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں. لہذا آگے فرماتے ہیں شیخ کے لہذا دعوت توحید کی اہمیت اور اس پر عمل کے بارے میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق سے نوازے اور ہر زمان و مکان میں پائے جانے والے فرقوں سے تحذیر و خبردار کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کی جانب رجوع کرو. واللہ عالم. یہاں پر شیخ الحارثی کی جو ایک طویل تعلیق تھی وہ ختم ہوئی، تو ہم واپس لوٹتے ہیں فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کے کلام کی طرف. یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے لیکن جہاں تک مسائل عقیدہ کا تعلق ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم گمراہوں اور اہل سنہ والجماعہ کے مخالفین کی تعریف بیان کریں، جیسے معتزلہ، جہمیہ، زنادقہ اور ملاحدہ، اور ان کے علاوہ موجودہ دور میں پائے جانے والے بہت سے مشکوک قسم کے افراد وغیرہ. اس قسم کے شبہ کی اصل وجہ بعض نوجوانوں کا یہ قول ہے کہ تنقید کرتے وقت اچھائیوں اور برائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے، اور اس بارے میں ایک رسالہ تک لکھ مارا ہے جسے لے کر بعض نوجوان خوشی سے اڑے جا رہے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے یہ جو حافظ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب ہیں وہ اسی قسم کے رسالوں کو پڑھ کر ہی اس سے متاثر ہو کے اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں. بہرحال آگے شیخ فرماتے ہیں میں نے وہ رسالہ پڑھا ہے جس کے مصنف کا گمان ہے کہ موازنہ کرنا لازم ہے. اسی طرح سے میں نے وہ رسالہ بھی پڑھا ہے جو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ نے تصنیف فرمایا ہے، جس میں اس رسالے کے مصنف جو موازنے کے لازم ہونے کے گمان میں مبتلا ہے اس پر انتہائی وافی شافی رد فرمایا ہے. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ کی جو کتاب یہاں پر ذکر کی ہے شیخ نے،
وہ ہے منہج اہل السنت والجماعہ فی نقد الکتب والرجال والطوائف. بہت ہی پیاری اور اہم کتاب ہے، جس کا مطلب ہے کہ کتب، اشخاص اور جماعتوں پہ رد کرنے کے بارے میں اہل سنت والجماعہ کا منہج. تو شیخ الحرثی فرماتے ہیں اس کتاب کے نئے طرز پہ طبع ثانیہ ہو چکی ہے، جس میں بعض اہم اضافہ جات بھی کیے گئے ہیں. اسے پڑھنے کی ہم نصیحت کرتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کتاب کو حاصل کر کے اس کا ترجمہ گاہے بگاہے اپنے جو ہے سامعین تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے. تو شیخ فوزان فرماتے ہیں کہ شیخ ربیع کی کتاب کی تعریف کر کے کہ کافی شافی جواب دیا ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ اس بات میں کتنی غلطیاں ہیں اور کس طرح اس کے ذریعے باطل کو رواج دیا جاتا ہے. اور رد کے سلسلے میں مذہب سلف بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے گمراہ لوگوں پر رد فرمایا، مگر ان میں سے کسی کی بھی تعریف نہیں فرمائی، کیونکہ اگر وہ ان کی تعریف بھی بیان کرتے یہ تضاد بیانی میں شمار ہوتا، ان کا ضرورت پڑتی. تو یہاں پر شیخ کا کلام ختم ہوا. بہت سارے گمراہ لوگ جو اپنے حزبیات اور گمراہی پہ رد سے بچنے کے لیے اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں شیخ ربیع کے بارے میں. آپ دیکھیں شیخ صالح فوزان کا جو منہج ہے رد کا، وہی جو ہے شیخ ربیع کا ہے، اور باطل کا نام لے کر بھی رد کرنے کے قائل ہیں. جیسا کہ یہاں پر مشہور شخصیت علمی کہلانے والی شیخ عبداللہ ناصر رحانی اپنے بخاری کے درس میں یہی روب جھاڑا جاتا ہے کہ ہم بخاری پڑھاتے ہیں، فلاں پڑھاتے ہیں. اسی میں کتاب العلم میں جہاں اصل علم بتانا چاہیے، باطل کا رد ہونا چاہیے، یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے یہ منہج سلف نہیں ہے نام لے کر گمراہوں کا رد کرنا. امام بخاری نے بغیر نام کے جو ہے ابواب قائم کیے اور رد بھی ہو گیا. جن کا علمی نہیں ہوتا وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، حالانکہ غلط بات ہے، غلط تاثر ہے. سلف صالحین خود امام بخاری سمیت کتابیں موجود ہیں نام لے کر رد کرنے کے تعلق سے، اور کچھ کا تو ابھی آپ نے اس تقریر میں ذکر سنا ہے. تو یہ گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں حزبیت زدہ لوگوں کی طرف سے، اور نوجوانوں کو اور ان کے علاوہ دیگر کو گمراہ کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعہ، اہل حدیث، سلفی، سنی، ان کے نام سے بھی. چنانچہ حقیقت کو دیکھا جائے کون کتاب و سنت پر منہج سلف صالحین کے مطابق ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس بیان کو اور یہ ترجمہ جو پورا ہو چکا ہے ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ہر قدم پر، ہر چیز میں، اپنے عقیدے، منہج، عبادات، معاملات میں سلف صالحین کے اور پاکیزہ سلفی منہج پر چلنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی عقیدے کی اور عبادات اور معاملات اور مناہج کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور حق بات بیان کرنے کی، باطل کا رد کرنے کی ہمیں توفیق دیں. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.